اسد ہم وہ جنو جولاں گدائے بے سر و پا ہیں کہ ہے سر پنجے وی گانے آہو پشت خار اپنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں مرزا غالب کی اگلی غزل شروع کرنے سے پہلے ایک ان کا فرد یعنی ایک مفرد شعر، ایک الگ تھلگ شعر لے کر حاضر ہو رہا ہوں، چونکہ دیوان کے اندر جہاں یہ میں نے اس سے پہلے غزل ختم کی ہے، در خورے قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، تو اس کے آگے متصل یہ شعر ہے، تو دل نہیں مانا کہ میں اس شعر کو چھوڑ کر آگے چلا جاؤں، تو بلا تاخیر اس شعر کی شرح جو ہے وہ پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز اگلی غزل کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس شعر کے بارے میں ایک یہ عمومی تأثر، جیسا کہ سلیم یوسف چشتی انہوں نے رقم فرمایا ہے کہ اس شعر میں نہ شعریت ہے نہ اس شعر میں معنویت ہے، بس یہ شعر جو ہے لفظوں کا ایک طلسم ہے۔ تو اس کے ساتھ جزوی طور پر اتفاق کیا جا سکتا ہے، کلی طور پر ہرگز نہیں، کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ مرزا غالب جیسا آدمی اتنا بالغ نظر شخص وہ کوئی ایسے ہی جو ہے بے سر و پا قسم کا شعر جس میں نہ شعریت ہو نہ معنویت ہو وہ کہہ گزرے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ شعر بہت پائے کا شعر ہے، جب ہم اس کی تفہیم کی طرف جائیں گے تو یہ بات آپ پر آشکار ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے اندر موجود مشکل الفاظ کے معنی کہ پہلا مصرع ہے اسد ہم وہ جنو جولاں، تو جولاں کا مطلب ہوتا ہے گردش، دوڑ۔ اسی سے بہت سے الفاظ ہیں، جیسے جولاں گاہ، ایسی جگہ جہاں انسان جو ہے اپنی دوڑ دھوپ کرے۔ اس کائنات کو بھی ایک طرح سے جولاں گاہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان یہاں جو ہے اپنی بقا کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اسی سے جولانی طبع کا بھی ایک لفظ ہے، یعنی طبیعت کی روانی، طبیعت کی دوڑ دھوپ، کہ طبیعت جو ہے پہلے ساکت تھی، منجمد تھی، اب اس کے اندر جو ہے ایک حرکت پیدا ہو گئی ہے، اب اس کے اندر ایک روانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہیں سے غالب نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ اسد ہم وہ جنو جولاں، یعنی جنو کی جو روانی ہے یا جنو کی جو دوڑ دھوپ ہے، ہم جنو کی جو سرزمین ہے یوں سمجھ لیں آپ، یا کوچہ جنو جو ہے، ہم اس کے اندر جو ہے محو گردش رہتے ہیں، ہم اس کے اندر جو ہے ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی ہم موقوف جنون ہیں، دوسرے لفظوں میں گدائے بے سر و پا ہیں، گدائے بے سر و پا، تو بے سر و پا، سر کو کہتے ہیں، پا کو کہتے ہیں پاؤں، یعنی ایسا فقیر جس کا سر ہے ہو نہ پیر ہو، لیکن ظاہر ہے ایسا تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی حقیقت نہ ہو، کیونکہ جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، انسان کی جو اینٹیٹی ہے، انسان کی جو ذات ہے، وہ سر سے شروع ہوتی ہے، پاؤں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو لا شے ہے، وہ تو یوں سمجھے کہ معدوم ہے۔ تو گدائے بے سر و پا، یعنی ایسا گدا جو ایک طرح سے لوگوں کی نظروں میں معدوم ہے، انتہائی بے وقعت ہے، اسی لیے اس کا مفہوم بے سر و سامانی سے بھی جو ہے وہ شارحین نے کیا ہے۔ تو مصرے کا مطلب ہوا کہ اسد ہم وہ، اچھا یہاں ایک بات یقیناً ناظرین کو معلوم ہوگی، لیکن کوئی صاحب ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے یہ تھوڑی سی نئی بات ہو، کہ مرزا غالب کا اسد بھی تخلص جو ہے وہ رہا ہے، ان کا قدیم تخلص جو ہے وہ اسد ہے، اور بعد میں انہوں نے اپنا تخلص جب یہ دیکھا کہ ان کے مقابلے کا کوئی شاعر اس وقت اردو میں علی وجہ الارض نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ غالب سے موسوم کرنا یا متخلص کرنا شروع فرما دیا۔ تو اب پورے مصرے کا مفہوم یہ ہوا کہ اسد ہم وہ جنو جولاں گدائے بے سر و پا، کہ ہم ایک ایسے فقیر ہیں، ایک ایسے بے سر و سامان فقیر ہیں کہ جو ہر وقت کوچہ جنو کے اندر جو ہے وہ محو گردش رہتے ہیں، یا کوچہ جنو میں جو ہے ہر وقت صدا لگاتے رہتے ہیں۔
اب دیکھیے کہ جنو جو ہے، جنو از خود ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، کہ جس میں انسان کو کوئی ہوش نہ رہے۔ جنو کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ پڑ جانا۔ تو یعنی انسان کی عقل پر پردہ پڑ گیا، وہ مجنون ہو گیا، اسی سے مجنون بھی ہے۔ تو عشق کی وجہ سے غالب کہتا ہے کہ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حالت جنون میں ہے، اور جب حالت جنون میں ہو انسان تو وہ دنیاوی علائق جو ہیں یقیناً ان سے ماورا ہوگا، اس کے پاس بے سر و سامانی ہی ہوگی، اور کیا ہوگا۔ اب دوسرے مصرعے کی طرف آتے ہیں کہ ہے سر پنجائے میگان آہو پشت خار اپنا۔ پشت خار، اس کے بھی پہلے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں دو لفظ ہیں، سر پنجائے میگان آہو، کہ ہے سر پنجائے میگان آہو پشت خار اپنا۔ پشت خار یاد رکھیے گا، یہ پشت خار نہیں، پشت خار، اور اس کو اضافت مقلوب کہتے ہیں۔ اضافت مقلوب کی ایک بہترین مثال شبنم ہے۔ یعنی آپ ایک اضافت لیں، ایسی اضافت جو کہ زیر کے ساتھ بنائی گئی ہو، آپ اس کو الٹ دیں۔ مقلوب کا مطلب ہوتا ہے الٹ دینا، قلب سے ہے، اور قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں، یعنی اپنی حیت اپنی کیفیت بدلتا رہتا ہے۔ تو اضافت مقلوب یعنی جس میں آپ نے کیا کیا، مضاف کو مضاف الیہ کر دیا اور مضاف الیہ کو مضاف کر دیا۔ تو جب ایسا کر دیا جائے تو درمیان سے جو زیر اضافت ہوتی ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شبنم، اب بیسیکلی یہ بھی اضافت مقلوب ہے، اور وہ کیسے کہ اصل میں یہ اضافت تھی نم شب، یعنی رات کے وقت آسمان سے نازل ہونے والی نمی یا آسمان سے برسنے والی نمی، چونکہ رات کے وقت ہی اوس پڑتی ہے۔ تو جب نم شب کو الٹ کیا، نم کو شب کی جگہ پر لے گئے اور شب کو نم کی جگہ پر لے آئے، تو یہ لفظ بن گیا شبنم، اور درمیان سے جو ہے زیر آپ نے جو ہے وہ حذف کر دی۔ تو یہ بھی کچھ ایسی ہی ترکیب ہے کہ خار پشت، خار یعنی کانٹا، اور پشت پشت یعنی ایسا کانٹا جو پشت کو کھجانے کے لیے کسی شخص کے پاس ہو۔ اب اس کانٹے سے مراد یاد رکھیے گا وہ معروف کانٹا نہیں ہے جو درختوں پر ہوتا ہے، جس کو خار و گل یا گل و خار کے تضاد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی بھی نوکیلی چیز ہے کہ آپ اس سے اپنی پشت جو ہے اس پر خارش کر سکیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل ترکیب خار پشت، یعنی پشت پر خارش کرنے کے لیے کوئی کانٹا یا نوکیلی چیز۔ تو جب آپ نے اس اضافت کو اضافت مقلوب بنایا تو یہ بن گیا پشت خار، اور درمیان سے زیر جو ہے وہ جاتی رہی۔ اب اس کے مفہوم کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ابھی رہتا ہے، سر پنجائے میگان آہو۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں، میگاں بال جو کہ پلکوں یا آنکھوں پر ہوتے ہیں، پلکیں۔ سر پنجائے، یہ دیکھیں یہ کمال لطافت ہے، میں کہتا ہوں جتنی بھی داد دی جائے اس کی کم ہے۔ کہ آپ نے کسی بھی جانور کا اگر پنجہ دیکھا ہو، یا بطور خاص وہ جو پشت خار ہوتا ہے، عام طور پر وہ 3-4 نقلے جس طرح سے دندانے ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کی شکل پنجے کی سی ہوتی ہے۔ ادھر آپ میگا کو دیکھیں تو میگا یعنی پلکیں جو ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی سی گولائی کی صورت میں ہوتی ہیں اور آگے سے نوکیلی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ بھی کوئی پنجہ ہے۔ تو بس اب ہم اس شعر کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اسد ہم وہ جنو جولاں گدائے بے سر و پا ہیں، کہ اسد ہم وہ جنو کے کوچے میں ہر وقت محو گردش یا گرداں، وہ فقیر لوگ ہیں، وہ بے سر و ساماں لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ اپنی پشت کھجانے کے لیے
وہ جو ایک خار پشت ہوتا ہے جو کہ انتہائی معمولی چیز ہے، ہمارے پاس اب وہ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم کمر کھجانے کے لیے خار پشت کا کام بھی سرپنجہ میگان آہو سے لیتے ہیں، چونکہ وہ جنوں گاہ کے اندر ہیں یا کوچہ جنوں میں ہیں، اور جنوں کی مناسبت آپ صحرا سے جانتے ہی ہیں کہ مجنوں جو ہے وہ ہمیشہ صحرا میں رہا ہے، تو جنون اور صحرا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہیں سے غالب نے پھر یہ سرپنجہ میگان آہو کا جو ایک تصور ہے یہ نکالا یا تراشا ہے کہ جب ہم ایک صحرا میں ہیں حالت جنوں کی وجہ سے، تو وہاں آہو بکثرت ہے، تو آہو کی جو آنکھ ہے اس کی جو پلکیں ہیں، بس ہم ان پلکوں کو ہی جو ہے اپنا پشت خار جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس شعر کے اندر اگرچہ معنویت جو ہے وہ کوئی خاص یقیناً نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مناسبتیں دیکھیں کہ کس طرح سے غالب نے جنوں کی رعایت سے جو ہے وہ آہو کا لفظ جو ہے یا آہو کا وجود جو ہے وہ نکالا ہے، اور پھر کس طرح سے ایک آہو کی پلکیں جو ہیں ان کی جو پشت خار سے ایک فزیکل یا جو سمجھے ایک ظاہری مشابہت جو ہوتی ہے پنجہ نما، اور پلکوں کو بھی اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا سا چشم تصور سے دیکھیں آپ کو گولائی کی صورت میں اسی طرح سے ایک سرپنجہ یا یوں سمجھیں کہ ایک پشت خار سا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ غالب کا کمال ہے کہ اتنی لطافت اور اتنی باریک بینی سے غالب جو ہے وہ الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس غالب کے نادر شعر کی کچھ نہ کچھ تفہیم جو ہے وہ آپ کی نظر ہوئی ہوگی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کما حق کو اس کی تفہیم جو ہے وہ کر دی ہے، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ میرے اس گفتہ سے آپ کو اس شعر سمجھنے میں مدد ضرور ملے گی۔ اس استدعا کے ساتھ کہ دعاؤں میں فقیر کو یاد رکھیں، فقیر کی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے بطور خاص دعا فرمائیں، اور یہی دعا میرے تمام ناظرین و سامعین کے لیے بھی۔ بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔